مملکت خداداد پاکستان امت مسلمہ کی امیدوں کا محور۔ آج پوری امت مسلمہ مشرق وسطیٰ کے نقشے پر ابھرنے والے حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایران پھر سے عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے جدید فارس کے بدمست ہاتھیوں حزب اللہ، الحشد الشعبی اور حوثیوں کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ کے امن و امان کو تہ و بالا کیے ہوئے ہے۔ حرمین شریفین کے گرد سازشوں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ ایران کے جارحانہ اقدامات سے مسلم ممالک میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے، جس کا اظہار متعدد ممالک نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم یا محدود کرنے کی شکل میں کیا۔ آج جبکہ ایرانی حکمران طبقہ ولایت فقیہ کے نظریے کے تحت مسلمان ممالک میں دراندازی کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے، امریکہ و یورپی ممالک سے کامیاب مذاکرات کے بعد ایران اب پہلے سے بھی زیادہ عرب ممالک کے لیے خطرناک ہو چکا ہے، تو مشکل کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کی امیدوں کا محور مملکت خداداد پاکستان ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ 30 لاکھ سے زائد پاکستانی خلیجی ممالک میں روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، جو ملکی زر مبادلہ میں سالانہ اربوں ڈالر کا خطیر اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کا ایک مضبوط رشتہ ہے، جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بلاد حرمین کو کسی مصیبت کا سامنا ہوا تو مملکت خداداد پاکستان اس کے حل میں پیش رہا۔ آج بھی جب ایرانی جارحیت کی وجہ سے عرب ممالک پر ولایت فقیہ کے مکروہ سائے منڈلانے لگے تو جرنیل پاکستان راحیل شریف میدان میں آئے اور کہا کہ اگر سعودی عرب کے دفاع کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوا تو پاکستانی فوج اس کا منہ توڑ جواب دے گی۔ پاکستان کے ہر دل عزیز سپہ سالار جنرل راحیل شریف سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام بھی اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ اگر سعودی عرب کے دفاع کو کسی قسم کا بھی خطرہ ہوا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور عرب ممالک میں باہمی تعاون کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، چاہے پاکستان پر ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد عائد ہونے والی پابندیوں کی وجہ سے گرتی معیشت کو سہارا دینا ہو یا پھر 9/11 کے بعد خطے میں بھارت و ایران کی ایما پر پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ ہو۔ ہر مشکل گھڑی میں عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جبکہ پاکستان بھی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے خلیجی ممالک کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان ہی عالم اسلام کا وہ واحد ملک ہے جو اپنی ناقابل شکست فوج، میزائل ٹیکنالوجی اور بحری و فضائی طاقت کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت انڈیا کی آنکھوں میں کھٹکنے والا ملک پاکستان آج عالم اسلام کی امیدوں کا محور بن چکا ہے۔ پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جو ایران کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے بند باندھ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے بعد ایران کی غاصبانہ نظریں پورے خطے کو خطرات سے دوچار کر چکی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشرق وسطیٰ خاص کر خلیجی ممالک میں پاکستان کی متحرک موجودگی جہاں علاقائی امن و سلامتی میں اہم کردار ادا کرے گی، وہیں اس متحرک موجودگی کی وجہ سے اسلام آباد کے اثر و رسوخ اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کا مالک ملک ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے لیے خلیجی ممالک ایک اچھی مارکیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں پاکستان میں بنے ہوئے اسلحے کی اچھی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں۔ خاص کر JF-17 تھنڈر طیارے خلیجی مارکیٹ میں اچھا مقام بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بننے والے روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کی بھی خلیجی مارکیٹ میں بڑی مانگ ہے، جبکہ سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کی فوجی ٹریننگ میں پہلے ہی سے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کا قیام ہی اس نبوی نظریے کے تحت ہوا تھا کہ جس کے مطابق تمام امت مسلمہ ایک جسد واحد کی مانند ہے جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس قابل بھی بنایا کہ امت مسلمہ کی امیدوں کا محور ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے امت مسلمہ کی قیادت کا بیڑا اٹھائے اور امت مسلمہ کے خلاف گردش کرنے والی ہر سازش کو ناکام بنائے۔